جنرل اردو کے 20ویں لیکچر میں آپ تمام طلبہ و طالبات کا استقبال ہے، خیر مقدم ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ بخیر و عافیت ہوں گے۔ کل کے کلاس میں غالب کی غزل پڑھی گئی تھی۔ سوالوں کے جوابات کے ساتھ ساتھ چند اہم چیزیں جو غزل کے حوالے سے ہیں، انشاءاللہ ابھی اس پہ بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ جو غزل آپ کی کتاب میں ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے، یہ دراصل دیوان غالب میں پوری غزل جو ہے اس میں 11 اشعار ہیں اور آپ کی کتاب میں صرف 5 اشعار ہیں۔ گویا کہ آدھی سے بھی کم ہے آپ کی کتاب میں۔ مقطع کا جو شعر ہے، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، اس مکمل غزل میں مقطع سے پہلے کا شعر میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں کہ جان تم پر نثار کرتا ہوں، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ تو میں نے وہ دیوان غالب آپ کو دکھائی تھی کل کہ شاید اس کی وجہ سے آپ کو شوق پیدا ہو اور غزل کو سمجھیں، غزل کو پڑھیں آپ، تو دیوان غالب جب آپ پڑھیں گے تو اس میں آپ کو مکمل غزل مل جائے گی۔ جیسا کہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ غزل کا پہلا شعر مطلع کہلاتا ہے اور مطلع کی پہچان یہ ہے کہ ان کے دونوں مصروں میں قافیے اور ردیف کی پابندی لازمی ہے۔ ایک شعر میں یعنی ایک شعر 2 مصروں سے مل کر بنتا ہے۔ مصرے کو ہندی میں پنکتی کہتے ہیں اور انگریزی میں لائن کہتے ہیں۔ غزل کا مطلع ایک بار پھر پڑھیے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اس مطلع کے پہلے مصرے میں لفظ ہوا قافیہ ہے اور کیا ہے، ردیف ہے۔ شعر کے دوسرے مصرے میں دوا قافیہ ہے اور کیا ہے، ردیف ہے۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ مطلع کے دونوں مصروں میں جو قافیے ہیں ان میں الف کی قید کا خیال رکھا گیا ہے، یعنی قافیہ پہلے مصرے کے بعد یکساں لفظ بدل بدل کر آتا ہے۔ اسے آپ کو دھیان دینے کی ضرورت ہے، دھیان سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مطلع کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے دونوں مصروں میں قافیہ الگ الگ ہو، جیسے اس غزل کے مطلع کے پہلا مصرع جو ہے یعنی میں قافیہ کے طور پر ہوا، دوسرے میں دوا۔ جیسے اس غزل میں آپ دیکھیں تو ہوا، دوا، ماجرا، مدعا، وفا اور برا، یہ سب جو ہیں قافیے ہیں، اور شروع سے لے کے آخر تک جو ہر جگہ کیا ہے کیا ہے، یہ سب جو ہے پوری غزل میں ردیف ہے۔ ردیف کے لیے یہ جاننا اتنا ضروری ہے، آپ کے لیے اتنا ہی جاننا کافی ہے کہ ردیف ہمیشہ قافیے کے بعد آتی ہے، یعنی قافیہ پہلے آتا ہے اور ردیف بعد میں آتی ہے۔ اور جیسا میں نے بتایا کہ ردیف مطلع سے لے کر مقطع تک ایک سی رہتی ہے۔ قافیہ میں لفظ وہ نہیں ہوتا، یکساں لفظ، جیسے ملتے جلتے الفاظ بدلتے رہتے ہیں۔ غزل کا آخری شعر مقطع کہلاتا ہے، کل بھی میں نے کہا تھا، جس میں شاعر اپنا تخلص کا استعمال کرتا ہے۔ اس غزل کا مقطع دیکھیے۔ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے۔ تو اس میں تخلص کیا ہے، غالب ہے، یعنی جو اس غزل کا جو آخری شعر ہے جسے اردو شاعری میں، اردو غزل میں مقطع کہتے ہیں، اس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے۔ تخلص کو انگریزی میں پین نیم، کلمی نام کہا جاتا ہے۔
جیسے غالب کا اصل نام آپ جانتے ہیں اسد اللہ خان ہے، اور غالب ان کا تخلص ہے۔ اسی طرح سے یہاں مقطع میں بھی آپ دیکھیں کہ مقطع میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، تو یہ جو ہے غالب یعنی شاعر ہے، یہ اس کا تخلص ہے پین نیم میں۔ غزل کی ایک اہم خصوصیت یہ بھی ہے کہ غزل کا ہر شعر اپنے معنی الگ دیتا ہے، ہر شعر اپنے میں مکمل اکائی ہے۔ غزل ایک غنائی صنف شاعری ہے، ترنم موسیقی سے اس کا گہرا تعلق ہے۔ یہی سبب ہے کہ مشاعروں کی غزل جان ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قافیہ، ردیف، تخلص، مطلع، مقطع کے بارے میں آپ جان گئے۔ اس ویڈیو کو نہ صرف آپ سنیں بلکہ اس کو کتاب نکال کے چیپٹر کو سامنے رکھ کے آپ اسے پڑھیں گے، سمجھیں گے، تو انشاءاللہ سب کچھ آپ کے لیے ایک دم آسان سا ہو جائے گا۔ اب کچھ سوالات ہیں، اس کے جوابات آپ کو بتائے جاتے ہیں۔ پہلا سوال ہے، دل ناداں میں صفت کیا ہے؟ دل ناداں میں صفت کیا ہے؟ گرامر جب میں نے کلاس میں پڑھایا تھا تو آپ کو بتایا تھا زمانہ، اسم، فعل، اس میں صفت بھی تھا، فاعل وغیرہ۔ صفت کی تعریف کیا ہے؟ آپ کلاس میں ہوتے تو میں آپ سے پوچھتا، شاید آپ میں سے کچھ بچے ضرور جواب دیتے۔ یعنی ایسے الفاظ جن سے اسم کی کیفیت، حالت یا خصوصیت معلوم ہو، انہیں صفت کہتے ہیں۔ جیسے نیا، پرانا، بڑا، چھوٹا، یا اچھا یا خراب۔ دل ناداں، ناداں اس سے کہتے ہیں بیوقوف کو، کم عقل کو، ناسمجھ کو۔ کس کا ناسمجھ ہے؟ یہ دل کا۔ تو یہ ناداں جو ہے یہ صفت ہو گیا۔ دل اسم ہے، ناداں صفت ہے۔ تو جواب اس کا یہ ہوگا کہ دل ناداں میں ناداں صفت ہے۔ پہلا سوال ہے کہ دل ناداں میں صفت کیا ہے؟ اس کا جواب ہے دل ناداں میں ناداں صفت ہے۔ انورٹڈ کاما میں گھیر دیجیے گا، دل ناداں میں ناداں صفت ہے۔ دوسرا سوال، تیسرے شعر میں غالب کیا کہتا ہے؟ تیسرے شعر میں غالب کیا کہتا ہے نا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ یہ سب ایسے اتنے آسان لفظوں میں ہیں کہ آپ چاہیں تو پوری غزل کو یاد کر لیں، اور آپ کو یاد کرنا چاہیے، بہت مزہ آئے گا اگر آپ یاد کریں گے، پڑھیں گے۔ تو اس شعر میں، تیسرے شعر میں غالب کیا کہتا ہے یا کیا کہنا چاہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ شاعر یا عاشق اپنے محبوب سے کہتا ہے کہ آپ دوسروں سے میرا حال معلوم کر رہے ہیں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کاش کسی دن آپ خود مجھ سے میرا مقصد پوچھ لیتے۔ یعنی میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، شاید میں نے کل اس پر شعر پہ روشنی ڈالی یا نہیں، یا اس طرح سے نہیں ڈالی، تو اس کا جواب یہی ہوگا، شاعر کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، تم سب سے میری کیفیت معلوم کر رہے ہو، وہ فلاں کیسا ہے، فلاں کیسا ہے، لیکن تم ڈائریکٹ مجھ سے کیوں نہیں سوال کرتے؟ میری کیفیت، میری حالت مجھ سے، میری خیریت مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے؟ اللہ نے مجھے منہ میں زبان دی ہوئی ہے نا، اللہ نے قوت گویائی دی ہے، میں بول سکتا ہوں اپنے بارے میں، اپنی تکلیف کا اظہار کر سکتا ہوں، تو آپ مجھ سے نہیں پوچھتے ہیں، مجھ سے نہیں ڈائریکٹ پوچھ کے دوسروں سے میری خیریت معلوم کرتے رہتے ہیں۔ تو میرا حال معلوم کر رہا ہے، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، اللہ نے مجھے بولنے کی صلاحیت دی ہے، کاش کسی دن آپ خود مجھ سے بھی پوچھ لیتے تو میرا مقصد پوچھ لیتے۔ یہ جواب ہے۔ تیسرا سوال ہے کہ غزل کا مقطع کیا ہے؟ یعنی اس غزل کا، غالب کے غزل کا مقطع کیا ہے؟ اب دیکھیے، اگر سوال آ جائے کہ اس غزل کا مقطع کیا ہے، غالب کی غزل کا مقطع کیا ہے، یا پھر یہ سوال ہو
किताब में नहीं, लेकिन ये सवाल अगर एग्ज़ाम में आ जाए कि गालिब के गज़ल का मतला क्या है, तो कैसे आप बताएंगे? वहाँ तो आप परेशान हो जाएंगे। इसलिए आपको ये गज़ल याद होना चाहिए। आप इस गज़ल को याद कर लीजिए। दिले नादा तुझे हुआ क्या है, दिले नादा तुझे हुआ क्या है, मतला का शेर है। आखिर इस दर्द की दवा क्या है। सवाल है कि इस गज़ल का मक़ता क्या है। किताब में जो सवाल है उसका जवाब आपके पास है, आपके पास किताब है, आप देख लीजिए उसमें मक़ता का शेर कौन है। मैं फिर पढ़ देता हूँ कि मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। आप ये लिख देंगे, बस एक शेर लिख देंगे, जवाब मुकम्मल हो जाएगा। दर्ज झेल अल्फाज के मानी याद कीजिए, मैंने बताया है, फिर दोहरा दूँ। मुश्ताक के माने ख्वाहिशमंद, मुंतज़िर, शायक। लफ्ज़ है बेजार, खफा होना, खफा, नाराज़, नाखुश, मुतनफ़िर जिसे कहते हैं। माजरा, लफ्ज़ माजरा के माने हैं सरगुज़श्त, अहवाल, जो कुछ गुज़रा हुआ हो। मुद्दुआ, मकसद, मतलब। मुद्दई यानी दावे किया गया। ये जवाब आपका मुकम्मल है। और एक सवाल है कि गज़ल के मतले में जो कुछ कहा गया है उसे अपने अल्फाज में बयान कीजिए। 5वां सवाल है। तो जाहिर है गज़ल पर रोशनी, भरपूर रोशनी डाली गई है, आम फाम ज़बान में बताई गई है, इसकी तशरीह की गई है, तो आपके लिए बहुत आसान हो गया होगा। तो ये सवाल मैं आप पे छोड़ता हूँ कि आप इसको अपनी ज़बान में लिखिए, फिर मुझे भेजिए, मैं इसे ज़रूर देखूँगा। ये इस गज़ल के साथ ही आपका निसाब मुकम्मल हो गया, कंप्लीट हो गया। यानी कि ये 20वीं वीडियो है जो आप तक पहुँचेगी। आपको कहीं भी कोई परेशानी हो तो मेरे चैनल पे जाइए और जाके आप देखिए। आप पहला वीडियो से लेके 20वीं वीडियो मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं, उसे बार बार सुन सकते हैं और आप इसी से इम्तहान में तैयारी कीजिएगा। आपको तहरीरी शक्ल में, राइटिंग में भी आपको व्हाट्सअप कर दिया जाता है सवाल जवाब का, आप उसे भी देखेंगे। मैं आज नहीं कहूँगा कि आप कितनी बार वीडियो देखिए, कितनी बार आप उसे सुनिए, क्योंकि हर वीडियो में ये बात मैं कह चुका हूँ। ज़ाहिर है अलविदाई दिन है, आखिरी दिन है, तो मैं एक शेर ख़ास तौर से पढ़ना चाहता हूँ। मैं अक्सर पढ़ता हूँ बच्चों के लिए, इज़्ज़त न पा सकोगे बुज़ुर्गों के नाम से, इज़्ज़त न पा सकोगे बुज़ुर्गों के नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही नाम से, जानेंगे लोग तुमको तुम्हारे ही नाम से। ज़माना वो चला गया कि पेदरम सुल्तान बूद, मेरा बाप बादशाह था, मेरे बाप कलेक्टर हैं, डीएम हैं, अफसर हैं, प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं। आपको अपनी शनाख्त, अपनी पहचान खुद बनानी होगी और इसके लिए आपको सख्त मेहनत कोशिश करनी होगी। मेहनत करेंगे, पढ़ेंगे, यकीनन आप बहुत बड़े आदमी बन सकते हैं। इतने बड़े आदमी बन सकते हैं कि मैं आपको देखूं तो फ़ख्र से मेरा सीना चौड़ा हो जाए कि वो मेरे शागिर्द हैं। बस इसके लिए मेहनत करने की ज़रूरत है। फिर एक बार आपको दोहरा दूं कि सिलेबस मुकम्मल हो चुका है। ग्रामर मैंने क्लास में पढ़ा दिया था, फिर भी उसके बावजूद मैंने सब वीडियो भेज दिया है। और जो है पोइट्री या प्रोज़ में उसको 20 वीडियो है, आप एक वीडियो से लेके देखें। फिर भी आपके जहन में अगर कोई सवाल आता है, कोई परेशानी आती है, कोई उलझन आता है, आप मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीक़ा ये है कि चैनल में ही जाके आप मुझसे पूछिए, ताकि वो जवाब जो मिले दूसरों को भी फ़ायदा हो जाए। जो आप सवाल करेंगे दूसरे लोग भी उसको देखेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि समझेंगे मेरी बातों को, जो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि आप संजीदा हो जाइए, संजीदगी के साथ आप पढ़िए। इन्हीं बातों के साथ रुख़्सत होता हूँ। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।